بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں بات کریں گے، جس کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں دے کر گئے تھے، اور یہ خوشخبری محمد ثانی نے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے چشم و چراغ تھے انہوں نے پوری کی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو احباب چینل پر نئے ہیں تو تمام احباب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ 29 مئی 1453 کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا۔ صدیوں تک مسلم حکمرانوں کی کوششوں کے باوجود دنیا کی اس عظیم الشان شہر کی فتح عثمانی سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، جو فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے۔ اب اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز 6 اپریل 1453 میں ہوا اور اختتام 29 مئی 1453 کو ہوا۔ اور یہ کون سے ملک میں تھا؟ یہ بازنطینی سلطنت میں موجود تھا۔ اور اب اس کے بارے میں بڑھتے ہیں آگے۔ سلطان محمد فاتح نے اجلاس کے دوران اپنے درباریوں پر، جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا متفقہ فیصلہ کر چکے تھے، یہ واضح کر دیا کہ رومی سلطنت عثمانی تخت و تاج کے دعوے داروں کو پناہ دیتی رہی تھی، اور اسی طرح مسلسل خانہ جنگیوں کے باعث بنی۔ اس امر کو بھی زیر بحث لایا گیا کہ یہ رومی سلطنت ہی تھی جو جنگیں چھیڑنے میں پیش تھی۔ قسطنطنیہ کو سلونیکا کی طرح مغربی کیتھولکس کے حوالے کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ عثمانی سلطنت کبھی بھی مکمل طور پر خود مختار نہ ہو سکے گی۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 6 اپریل سے لے کر 29 مئی 1453 تک کل 54 دن تک جاری رہا۔ رومی قیصر کی مدد کے لیے ہنگری کی تیاریوں اور وینس کی بحریہ کی روانگی کی خبریں آ چکی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے حملے کا حکم دیا۔ عثمانی بحر بیڑے کی مداخلت روکنے کے لیے دشمن نے قسطنطنیہ کے ساحل پر باڑ لگوا دی۔ محمد نے اپنے جہازوں کو شہر کی دوسری جانب لے جانے کا حکم دیا۔ محمد کی افواج صحرا کے ذریعے، جو اب تک ناقابل رسائی تصور کیا جاتا تھا، اپنے جہازوں سمیت قسطنطنیہ کے پچھلے دروازوں پر پہنچ گئی۔ یہ دراصل اس طریقے سے ہوا تھا کہ سلطان محمد فاتح کو جب پتہ چلا کہ جو سمندر کا جو راستہ ہے قلعے تک پہنچنے کا، وہ وہاں پہ آگے راستہ بند ہے، تو سلطان محمد فاتح نے کہا کہ آپ لوگ جنگل کے اندر سے کشتیاں تیار کرو اور جنگل کے راستے سے زمینی راستے سے آپ کشتیوں کو لے کر جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہزاروں جانوروں کو ذبح کیا گیا۔ ہزاروں لاکھوں جانوروں کو ذبح کر کے ان کی چربی اور خون سے وہ ساری جو زمین تھی، جو انہوں نے جہاں سے اپنے بحری بیڑے گزارنے تھے، اس میں پھسلن پیدا کی۔ اس پھسلن پیدا کرنے کے بعد وہ پھر جہاز اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ یونانیوں کو قسطنطنیہ واپس آنے کی اجازت دی گئی، جو فتح کے بعد ہرجانہ ادا کرنے اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے محاصل ادا کرنے لگے، اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے محاصر سے چھوٹ دے گی۔ فتح کے اگلے روز قسطنطنیہ کے بڑے وزیر چینڈرلے کو برطرف کر کے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کی جگہ اس کے حریف زاگانوز کو تعینات کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطان محمد فاتح کو راتوں رات مسلم دنیا کا مشہور ترین سلطان بنا دیا۔ قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی ممالک پر عثمانی قابض ہو گئے تھے، لہٰذا یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے مصافات اس میں شامل ہونا باقی تھے۔ سلطنت عثمانیہ قسطنطنیہ کی فتح کے بغیر ادھوری تھی۔ ایک اربان نامی توپ خانے کا ماہر تھا، بھاگ کر سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں چلا آیا۔ اس نے سلطان کو ایک بہترین توپ بنا کر دی، جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ 26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق 6 اپریل 1453 کو زبردست محاصرے کا آغاز کر دیا گیا۔
مسلسل انتھک محنت اور جان فشانی کے بعد 29 مئی 1453 20 جمادی الاول کو بالآخر قسطنطنیہ فتح یاب ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنے نقطۂ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ تاریک دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون، جان لیوس اور دوسرے حکماء و علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے بھی موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔